الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ الحجرات مدنیہ ہے، اس میں 18 آیات ہیں. اس کا شان نزول یہ کہ جب بنو تمیم کا قبیلہ آیا تو ظہر کا وقت تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، تو ان کے چند لوگوں نے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینی شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا. ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ سورت اتار کر ایمان والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سکھائے. لہذا اس کی پہلی 5 آیات میں آداب رسالت ہیں. پہلی 5 آیات میں آداب رسالت ہیں، اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہمیں 3 لفظ یاد کرنے پڑیں گے: لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجہروا. ان 3 الفاظ سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. لا تقدموا میں بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کسی کام میں ان سے پہل نہیں کرنی. ظاہر میں چلنے پھرنے میں بھی پہل نہیں کرنی. اگر چلنا ہوگا تو پیچھے چلیں گے، آگے نہیں چل سکتے. اور یہی آداب نبی علیہ السلام کے ورثاء علماء کے لیے بھی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق کے غلاموں سے آگے چل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء، سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر پر فضیلت رکھتا ہو، اور تم اس سے آگے چل رہے ہو. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پھر پیچھے چلنا شروع کر دیا. تو تقدم میں ظاہری تقدم بھی ہے، جیسے مقتدی امام سے پہلے رکوع نہیں کر سکتا، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتا، امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. اگر تقدم کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح ہماری پوری زندگی کے امام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم کسی بھی معاملے میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. چنانچہ ہر معاملے میں ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے، اور اپنی ذاتی جو رائے ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اس کو روکنا چاہیے. تو لا تقدموا نے بہت سارے مسائل ہماری زندگی کے کھول دیے. لا ترفعوا کا معنی یہ تھا کہ بھئی ظاہرہ بات کرتے ہوئے بھی اونچی آواز سے بات نہ کرو. لوگ تڑخ کے بات کر لیتے ہیں نا ذرا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تڑخ کے بات کرنا بھی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. تم ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، جیسے کوئی ماتحت اپنے افسر سے کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، یا چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کرتا ہے. یہ آداب ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ تم ان کے سامنے بات کر رہے ہو تو تمہارا والیوم اسی طرح کا ہو، اونچا نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. عمل کیوں ضائع ہوں گے؟ گناہ سے عمل تو نہیں ضائع ہوتے، وہ اس لیے ضائع ہوں گے کہ تمہاری آواز کی بلندی سے اللہ کے محبوب کو ایذا پہنچے گی، اور نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانا یہ کفر ہے، اور اس کفر کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، ہم آواز اونچا نہیں کرتے، کیا ہم آواز برابر کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. تم ان کو اس طرح نہیں پکار سکتے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. انہوں نے کیوں کہا یا محمد؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے اپنے محبوب کا اتنا اکرام کیا کہ قرآن مجید میں جہاں موقع آیا میں نے نام سے نہیں پکارا. یہ عجیب بات ہے. اتنے انبیاء کا تذکرہ آیا، اللہ نے نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، نام لے کے پکارا. جہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ آیا اللہ نے ان کو لقب سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی.
یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو القاب سے پکارا، اللہ نے اتنا اکرام فرمایا. تو جب اللہ اکرام فرماتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو نام لے کر بات کرنے والے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اس لیے صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کو پکارتے تھے تو محبت سے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. تو ان تین الفاظ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا ادب بھی سکھا دیا، آپ کی سنت کا ادب بھی سکھا دیا، اور آپ کی محبت بھی سکھا دی کہ بات کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں محبت جو ہے نا وہ جوش مار رہی ہو. زبان پہ نام آئے تو تمہارا منہ مٹھاس کو محسوس کر رہا ہو. زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. ویسے بھی محمد لفظ ایسا ہے کہ اس کو لیتے ہوئے 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی 4 آیات میں مقام صحابہ کو کھولا گیا. اس میں 3 لفظ ہمیں یاد رکھنے ہیں، فتبینوا واصلحوا اور فاقسطوا. کوئی بھی خبر آئے تو اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا پھرے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. اب اس سے محدثین نے ایک پورا علم کا باب نیا کھولا، مضمون کھولا کہ حدیث کو نقل کرنے کے لیے جو نقل کرنے والا بندہ ہے وہ معتمد بندہ ہونا چاہیے، جھوٹا نہ ہو، فاسق نہ ہو، مجہول الحال نہ ہو. محدثین سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے صرف اس بات کا پتہ کرنے کے لیے کہ روایت کرنے والے بندے کے حالات کیا ہیں. جو روایت ہو وہ ٹھیک روایت ہو، سقی بندہ ہونا چاہیے، ثقہ ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے جرح اور تعدیل کا ایک فن بنایا اور اسماء و رجال کے اس فن میں انہوں نے لاکھوں حضرات کے حالات زندگی کو قلم بند کیا. یہ وہ علم ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی اپنے مذہب میں اتنے لاکھوں لوگوں کے حالات ڈاکومنٹڈ نظر نہیں دکھا سکتا، صرف مسلمانوں کے پاس ہیں. کیوں ہے کہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روایت کی. کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ بندہ تھا کیسا. اب ہم چٹان پہ پاؤں رکھتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کے حالات ایسے تھے، یہ اتنا متقی تھا، اتنا نیک تھا، ایسا عالم تھا، ایسا فلاں تھا، ایسا فلاں تھا. یہ خواب کی کچی باتیں نہیں ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اللہ نے دنیا کے اندر مضبوطی عطا فرمائی. مگر اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں، ناپ تول کے قوانین، یہ صحابہ کے بعد لاگو ہوتے ہیں، صحابہ پر لاگو نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے حدیث کی روایت کی اجازت دی تھی. بلغوا انی ولو آیا، سارے مجمع کو کہا تھا کہ میری ایک آیت بھی تمہیں بات بھی پتہ چلے، اس بات کو تم آگے پہنچاؤ. اب جب نبی علیہ السلام نے ان کو آگے پہنچانے کا منصب دے دیا تو کوئی بندہ ہے جو ناپ تول کرے جی کہ یہ پہنچانے کے قابل ہے یا نہیں؟ ان کو تو ڈگری نبی علیہ السلام نے دے دی. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول تھے، عادل تھے، سچے تھے. صحابہ کرام فرشتے نہیں تھے، انسان تھے. کئی مواقع ایسے آئے کہ بعض ذرات سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں بتقاضۂ بشریت، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ نے ان سے وہ کام ایسے کروا دیے کیونکہ اللہ مسائل کو واضح کرنا چاہتے تھے. اب دور صحابہ میں کوئی قتل ہی نہ ہوتا، کوئی زنا ہی نہ کرتا، شراب ہی نہ پیتا، تو ان کے حد جاری ہونے کے مسائل کیسے واضح ہوتے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں سیدہ صاحب پیش ہی نہ آتا تو سیدہ صاحب کا مسئلہ کیسے کھلتا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی نماز قضا ہی نہ ہوتی تو قضا نماز کو پورا کرنے کا مسئلہ کیسے واضح ہوتا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ اللہ نے نماز بھی قضا کروا دی اور ایک مرتبہ سجدہ سہو والی کیفیت بھی بنا دی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں. اب اللہ جب چاہے جس کو بھلا دے. تو یہ اس لیے معاملات پیش آئے تاکہ دین کھل کے سامنے آ جائے. مگر ایک ایسا کام تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، اور وہ تھا صحابہ کے درمیان باہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہونا، قتال ہونا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا تو کافرین ساری عمر نبی علیہ السلام پر بہتان لگاتے، کیا مربی بن کے دنیا میں آئے تھے، اپنے شاگردی نہیں سنبھلے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ قتال ہوتا رہا. اور نبی علیہ السلام اپنے محبوب پہ تو یہ الزام برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا محبوب کی مبارک زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا. ہاں جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو دور صحابہ میں ایسے واقعات پیش آئے، اور ان کے پیش آنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مسائل کا حل سامنے آ جائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے صحابہ کرام کے درمیان جو غلط فہمی ہوئی، آپس میں جنگیں ہوئی، تو وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ تھیں. ادھر والے بھی مخلص تھے، ادھر والے بھی مخلص تھے، اور ہم ان کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں. صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں. ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں. ان کا جو ایمان تھا وہ ایمان کا معیار تھا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کے پیش کیا ہے، اس لیے صحابہ معیار حق تھے، اور ان میں سے کوئی بندہ کسی کی بھی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا. ان کے بارے میں جو بغض دل میں رکھے گا حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام کے بعد بغض ہے. فمن احبہم فبحبی احبہم. محبوب نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. اس لیے ہم صحابہ کرام سے دل میں محبت رکھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا کیا معنی؟ کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، یا جماعت صحابہ سے جو عمل منقول ہے ہم اسی کے اوپر چلنے کو تیار ہیں. تو اہل سنت والجماعت، سنت کی پیروی کرنے والے اور جماعت صحابہ کی اقتداء کرنے والے لوگ ہیں ہم الحمدللہ. اور اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے 73 حصے بن جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک طبقہ ہوگا جو ہدایت پر ہوگا، باقی سب گمراہ ہوں گے. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک طبقہ ہدایت پر ہوگا وہ کون ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان پر چلنے والے ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے، باقی گمراہ لوگ ہوں گے. اب ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ما انا علیہ یہ اہل سنت ہو گئے، وہ اصحابی اور یہ جماعت ہو گئے. تو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ.
پھر اس کے بعد 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آپس میں جو محبت ہے، اخوت ہے، اس کو کھولا ہے۔ چنانچہ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے خونی، ایک باپ کے 2 بیٹے بھائی کہلاتے ہیں، اور ایک رشتہ ہوتا ہے دین کا، چنانچہ 2 کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رشتہ ہے اور ہمیں اس رشتے کا بھی اکرام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر امن کیسے رہے؟ کیونکہ مومن جو ہے نا وہ امن والا ہوتا ہے۔ مومن کا لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے امن والا، اس سے سب کو امن ہوتی ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، نہ کسی کی جان کا، نہ کسی کی مال کا، نہ کسی کی عزت آبرو کا۔ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان کا علاج کیا کیا جائے؟ شریعت نے اس کے بارے میں 2 بنیادی باتیں بتائیں جو ان تمام نفرتوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ جو بیج ہے اس کو اگر نہیں بو گے تو یہ نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ پہلا بیج کیسے بویا جاتا ہے؟ شریعت نے کہا کہ لا یسخر قوم من قوم، یہ جو آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہو نا، یہ ہنسی مذاق خوش طبعی ہے، لطائف ایک دوسرے کو سنانے ہیں تو جائز ہے، اور اگر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے اور دوسرے کو ہیوملیٹ کرنا ہے اور اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو مجروح کرنا ہے تو یہ حرام ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بندہ مذاق کرنے پہ آتا ہے تو وہ پھر لمٹ میں نہیں رہتا، وہ پھر ایسی بات کرتا ہے کہ دوسرے کو زیادہ ہرٹ کر دی ہو، پھر ان کو ناموں سے بھی پکارتا ہے، کسی کا نام کچھ رکھ دیا، کسی کا نام کچھ رکھ دیا۔ شریعت نے کہا لا یسخر، پھر آگے فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اور تیسرا فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب۔ تو 3 الفاظ میں یہ پوری لائن جو تھی کھول دی گئی۔ تو دوسری چیز جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ انسان بدگمان ہو جاتا ہے۔ گمان ہے نا انسان کے اندر آ جاتا ہے، خیال، اچھا بھی خیال آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے۔ اب جس کے بارے میں دوستی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان آتا ہے، اور جس سے محبت کم ہوتی ہے اس کے بارے میں الٹا گمان پہلے آتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ تم بدگمانی سے بچو اور اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرو۔ ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ ہر بات کی کوئی نہ کوئی اچھی توجہ نکل سکتی ہے، تم اچھی توجہ نکال لو اور اپنے آپ کو مطمئن کر لو۔ کیوں شیطان کو موقع دیتے ہو تمہیں کسی کے خلاف دل میں کینہ ڈالنے کا؟ اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا اور تنہائی میں کیا تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تم عالم الغیب کیوں بنتے ہو بھائی؟ کیوں گمان کرتے ہو؟ مت گمان کرو، معاملہ اللہ پہ چھوڑو۔ اپنی پوی تے پرائی بھولونی، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ تمہیں اپنی پڑ جائے پرائی بھول جائے، اور آج ہمیں اپنی تو ہوتی نہیں، بس پرایوں کی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ہم ایپ ٹٹولتے پھرتے ہیں اور لوگوں پہ الزام لگاتے پھرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کے اندر ایک الگ وادی بنائی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس ویل وادی میں بھیجا جائے گا اس بندے کو جو دوسروں کے ایپ ٹٹولتا ہے اور دوسروں کے اوپر الزامات لگاتا ہے۔ شریعت نے بہت خوبصورت اصول بتایا
اگر تمہارے بارے میں کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ تم اسی بندے سے بات کرو. بھئی آپ کے اس عمل سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، آپ ذرا اس کو واضح کر دیں. اگر تو اس نے غلطی نہیں کی، غلطی محسوس ہوئی ہے تو وہ کھول دے گا، اور اگر غلطی کی ہے تو اس کو تنبیہ ہو جائے گی، وہ باز آ جائے گا، مسئلہ ختم ہو گیا. نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع میں ہی اس غلطی کو بند کر دو. اب ہوتا کیا ہے، اگر کسی کی غلطی سامنے آئے تو اس سے تو بات کرتے نہیں، اور باقی ساری دنیا میں بات دی. اور جی میں نے تو ایک کو بتایا تھا، اور ایک نے دوسرے کو بتایا تھا، اور دوسرے نے تھرڈ کو بتایا، اور تھرڈ نے ورڈ کو بتایا. وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوتی ہے بات. شریعت کہتی ہے تم نے کیوں ایک کو بتایا؟ آسان طریقہ، تم بات کرنی ہے تو اسی بندے سے بات کرو جی کہ یہ بات ایسے ہوئی اور میرے دل میں یہ باتیں اس بارے میں آ رہی ہیں، آپ اس کو کلیئر کر دیں. آسان طریقہ، بات اسی وقت ہی کلیئر ہو جائے گی، نہ بدگمانی آئے گی، نہ کسی کی ذلت ہوگی. اپنے مسلمان بھائی کو ذلت سے بچانا یہ بہت بڑا ایک عمل ہے نیکی کا. ہر بندے کو حکمت تو آتی نہیں، تو معاملے کو ہینڈل تو کر نہیں سکتے، اس لیے شیطان کے ہاتھوں کھیلنے لگ جاتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ بات آئی کہ فلاں کلاس کے جو یہ دو لڑکے ہیں نا، ان کے درمیان کچھ آپس میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہے. حضرت کو یہ بات کسی نے بتائی، حضرت نے سن کے خاموشی اختیار کر لی. پھر اگلے دن حضرت نے جب کلاسوں کا ٹائم تھا نا تو معائنہ کیا اپنے پورے مدرسے کا، مختلف کلاسز میں گئے. جب اس کلاس میں گئے جس میں وہ دو لڑکے پڑھتے تھے تو حضرت نے استاد سے پوچھا آپ کے بچوں کی منزل کیسی ہے؟ ان کا جی بہت اچھی ہے، بچہ اچھا محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں. حضرت نے فرمایا پھر کچھ بچوں کا سبق میں بھی سنوں؟ حضرت سن لیجئے. حضرت نے ایسے کلاس کی طرف دیکھا، تم بھی میرے پاس آ جانا، تم بھی آ جانا، تم بھی آ جانا، تم بھی. 5 لڑکوں کے نام لیے، ان میں وہ 2 لڑکے بھی تھے. اب استاد کو بھی پتہ نہیں کہ کس کو بلایا جا رہا ہے، کلاس کے لڑکوں کو بھی پتہ نہیں کس کو بلایا جا رہا ہے. اب وہ 5 لڑکے ایک ایک کر کے حضرت کے پاس سبق سنانے آئے. جب وہ 2 لڑکے آئے تو حضرت نے ان دونوں سے بات بھی کر لی کہ تمہارے آپس میں ایسے تعلقات ہیں اور لوگوں کو شبہ ہے اور تم باز رہو اور یہ گناہ ہے اور ہماری تمہارے اوپر نظر ہے. وہ گھبرا گئے، ڈر گئے. وعدہ کیا کہ حضرت آج کے بعد آپس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا. سارے مدرسے والے سمجھتے رہے حضرت نے کلاس کا امتحان لیا، اور حقیقت میں کلاس کا امتحان لینے کے ضمن میں حضرت نے ان بچوں کی اصلاح بھی کر دی تھی. اور اس اصلاح کا نہ لڑکوں کو پتہ چلا نہ استاد کو پتہ چلا. اصلاح یہ ہوتی ہے جو اہل اللہ کرتے ہیں حکمت کے ساتھ. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مجھے ایک حدیث مبارکہ نکال کے دی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے چوری کا الزام لگا اور 4 گواہ بھی تھے. تو جب 4 گواہ بھی پیش ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، حد جاری فرما دی. اب جب حد جاری ہو گئی تو نبی علیہ السلام کا چہرہ جو تھا نا وہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا، جیسے اداس ہوتا ہے. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا خوشی ہے یا اداسی ہے. تو نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر اداسی آ گئی. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ ہم اداسی دیکھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چہرے پہ اداسی کیوں نہ ہو، میرے سامنے میرے ایک امتی کا ہاتھ کاٹا گیا ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو حکم دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب کسی کے گناہ پر گواہ شرعی پیش ہو جائیں تو قاضی کے لیے حد جاری کرنے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی. لا تکونوا آوانا للشیطان علی اخیکم، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کے معاون نہ بنتے. کیوں گواہیاں دی تھی؟ نہ دیتے، چپ رہتے، تمہارا بھائی سزا سے بچ جاتا. اب دیکھیے ایک گناہ ہے جو حدود میں ہے اور اس کے شرعی گواہ بھی موجود ہیں اور حد بھی لگ چکی ہے، مگر محبوب کی تمنا یہ تھی کہ یہ لوگ گواہی نہ دیتے اور اس بندے کا ہاتھ نہ کٹتا، اس کو ذلت نہ ہوتی. لا تکونوا آوانا للشیطان علی اخیکم، تم اپنے بھائی کے معاملے میں اس کے دوست شیطان کے دوست کیوں بنے؟ تم نے شیطان کا کام آسان کر دیا ایک مسلمان بھائی کو بے عزت کر کے. تو اگر کسی کا کوئی چھپا ہوا معاملہ ہے تو اس کو چھپا رہنے دو، اور اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے. اللہ توفیق دے گا تو وہ توبہ کر لے گا، نہیں توبہ کرے گا تو عذاب بھگتے گا. وہ جانے، اس کا رب جانے. ہمیں معاملے کو ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک فتبینوا کے لفظ نے زندگی کے کتنے مسائل کے حل سامنے کر دیے. پھر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نزاع ہو بھی گیا ہے دو بندوں میں تو اب ان کی صلح ہو جائے، آپس میں مل جائیں، اس کو بھی سمجھائیں اس کو بھی سمجھائیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ہیں تو دونوں بھائی نا، لڑ پڑے ہیں، اب ان کو آپس میں صلح کروا دو. اس لیے کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہوتی ہے. چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی علیہ السلام جب دیکھتے تھے تو سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا فئتین عظیمتین من المؤمنین، مومنین کی دو بڑی عظیم جماعتیں ہوں گی، ان کے درمیان صلح کا سبب بنے گا. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج تھی. آپس میں کوئی اختلاف رائے تھا اور یہ بہت بڑا جھگڑا بن سکتا تھا. بہرحال حق حضرت امیر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پرپوز کیا گیا کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ معاملے کو سنبھالیں. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. خلافت جو تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود حوالے کر دی. تو وہ صلح کا سبب بن گئے دو عظیم گروہوں کے درمیان. اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خود بیعت کر لی تو اب کون ہے ان پر اعتراض کرنے والا؟ اب تو صلح ہو گئی، معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کروا کے بتا دیا کہ دیکھو اس صلح کی خاطر اتنی بڑی بڑی چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. حق میرا تھا مگر میں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے. اب صلح کے لیے جو بندہ زیادہ قربانی دے گا اللہ کے ہاں اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. مگر جو صلح کروانے والے ہیں وہ یوں نہ کریں کہ ایک بندے کو دبا دیں اور دوسرے کی شرائط پر اس کو منوا دیں. نہیں، وَأَقْسِطُوا، تم دوسرے کی بھی رعایت کرو، اس کا بھی خیال رکھو. تم دونوں کا خیال رکھنا، عدل و انصاف کا خیال رکھنا، انصاف کرواتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک کی گردن بازو مروڑ کے اس کو کہو کہ نہیں جو دوسرے کی شرائط ہے تم اس کے اوپر عمل کر لو. تمہیں خیال دونوں کا رکھنا ہوگا. تو شریعت نے دیکھو کتنا خوبصورت اصول بتا دیا. پھر اس کے بعد ایک آیت احترام انسانیت کے بارے میں آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ایک باپ تھا آدم علیہ السلام اور ایک ماں تھی اما حوا. اسی سے سارے انسان پیدا ہوئے. لہذا سب کے ماں باپ ایک ہیں تو سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو جو بھی انسان ہے وہ بحیثیت انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے. ایک تو ہے نا دین کی وجہ سے بھائی ہونا, ایک ہے خون کی وجہ سے باپ کے ایک ہونے کی وجہ سے بھائی ہونا, اور ایک ہے انسان ہونے کے ناطے بھائی ہونا. سارے انسان بھائی ہیں ایک دوسرے کے انسانیت کے ناطے, اور ہمیں دوسرے انسان کا احترام کرنا چاہیے. شریعت نے کہا کہ تم اگر اس سے بات کرنے لگو تو قولوا للناس حسنا, انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرو. تمہارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ دوسرے بندے کا دل متوجہ ہو تمہاری طرف. اور جب بات کرو تو یہ نہ ہو کہ تم اپنے چہرے پہ نفرت ظاہر کر رہے ہو. نہیں, ولا تصائر خدک للناس, انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے تیوریاں مت چڑھاؤ. خوشگوار چہرے سے بات کرو, محبت بھرے چہرے سے بات کرو. تو شریعت نے ہمیں احترام انسانیت سکھایا اس وقت جب دنیا اس بات کو جانتی نہیں تھی. حدیث پاک میں ہے کہ ایک جنازہ آ رہا تھا یہودی کا, تو نبی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے حیران ہو کے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو یہودی تھا اور آپ اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الیست نفسن, کیا انسان نہیں تھا؟ یعنی میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں. تو دیکھیے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام احترام انسانیت کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. بعض جذباتی نوجوان بہت ہی زیادہ الٹی باتیں زبان پہ لے آتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں, دل کی کیفیت تمہاری جو ہے وہ دل میں رکھو, لیکن ظاہرہ جب انٹریکٹ کرو کسی کے ساتھ تو محبت سے کرو, پیار سے کرو. تم انسان سے بات کر رہے ہو, گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت نہ کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہگار کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جائے اور اس کی روحانیت پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائے. توبہ کرنے سے انسان کو ترقی مل جاتی ہے. چنانچہ ابو محجن سقفی ایک شخص تھا جو شرابی تھا, عادت پڑی ہوئی تھی, شاعر بھی تھا, مگر بندہ بہت ٹیلنٹڈ تھا, بہت عقل مند تھا, تیار تھا. 2 مرتبہ اس نے عثمان غنی کے زمانے میں شراب پی اور اس کو حد جاری ہوئی, کوڑے لگے. جب 2 مرتبہ لگ گئے تو عثمان غنی نے سوچا کہ اس کو مدینۃ رسول میں نہیں رہنے دینا چاہیے. اگر یہ عادی مجرم ہے تو باہر جائے, گناہ کرنا ہے تو حرم میں نہ کرے, حرم سے باہر جا کے کرے. چنانچہ شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا سعد ابن ابی وقاص لانوں کا, تو انہوں نے اس قافلے کے ساتھ اس کو بھیج دیا, مگر امیر لشکر کو بتا بھی دیا کہ یہ بندہ عادی ہے, شرابی ہے, اس کا نظر رکھنا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ لشکر میں جا کے بھی اس نے شراب پی, تو سعد بن ابی وقاص انہوں نے اس کو قید کروا دیا. اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ تھا جو جیل بنایا ہوا تھا, اس کو زنجیروں سے باندھ دیا, بیڑیاں لگوا دی, ہتھکڑیاں ڈال دی, اور اس خیمے میں اس کو وہاں رکھ لیا تاکہ اس کی نگرانی خود کر سکیں گے. مسلمانوں کا مقابلہ تھا رستم کے ساتھ, فارس والوں کے ساتھ. رستم کے ساتھ 6 لاکھ فوج تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی. اب آپ بتائیے کوئی جوڑ بنتا ہے؟ 30,000 بندے اور مقابلے میں 6 لاکھ فوجی. چنانچہ 9 دن جنگ رہی. ابتدائی چند دن مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھے. ایک مسلمان جہاں لڑنے والا ہوتا تھا اس کو 10 کافروں نے گھیرا ہوا ہوتا تھا. اب جب 10 کافروں نے گھیرا ہوا ہے تو ایک بندہ کیسے لڑے اور کتنا لڑے؟ چنانچہ مسلمان تھک جاتے اور پھر کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے. تو آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلنی شروع ہو گئی کہ جی مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے.
اب جب یہ خبر پھیلی تو ابو محجن ثقفی جو تھا اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ تو سعد بن ابی وقاص عنہ کی بیوی کا نام تھا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آواز بڑے مرد کی ہے اور بچوں کی طرح وہ رو رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ قیدی یہ رو رہا ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ قیدی سے پوچھو کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ اس نے آ کے پوچھا تو اس نے ابو محجن نے بتایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، میری اس جوانی کا کیا فائدہ؟ مجھے اللہ نے اتنا صحت مند جسم دیا ہے، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اسلام کو شکست دو اور میں زندہ ہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ہیں، پاؤں میں بیڑی ہیں، میں باہر نکل نہیں سکتا، مجھے اپنی زندگی پہ افسوس ہو رہا ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھوایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو ابو محجن نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ مجھے آپ آزاد کر دیں، ایک گھوڑا دے دیں اور ایک تلوار دے دیں، پھر میں جانوں اور یہ کفار جانے۔ ان کا مگر تو شرابی آدمی ہے، تجھ پہ اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی عادت کی وجہ سے پی بیٹھا، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اس وقت وہ محبت غالب آئی ہوئی ہے۔ تم اعتماد کرو اور میں اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہوں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو قصہ سمٹ جائے گا، ختم، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود واپس آؤں گا اور آپ کے یہ ہتھکڑی اپنے ہاتھوں میں خود پہن لوں گا۔ چنانچہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کر دیا اور سعد بن ابی وقاص عنہ کا گھوڑا بھی اس کو دے دیا۔ وہ گھوڑا ایسا تھا کہ بہت ہمت والا، طاقت والا تھا، عام آدمی اس کے اوپر سواری بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنا تیز گھوڑا تھا۔ مگر یہ ابو محجن ثقفی اس گھوڑے کے اوپر کل اسد، الحدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے چیتا بیٹھ جائے نا، یہ چیتے کی طرح اس کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے گھوڑے کو بھگایا اور میدان جنگ میں اس جگہ پہنچا جہاں مسلمانوں کی گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ مسلمان گھیرے میں تھے، کافر غالب آ رہے تھے، وہاں گیا اور وہاں جا کے اس نے قتال کرنا شروع کر دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا، تلوار چلاتا تھا۔ کافروں کو اس نے مولی گاجر کی طرح کتر دیا، صفوں کی صفیں پلٹ کے رکھ دی۔ اب مسلمانوں نے بڑھنا شروع کر دیا اور کافروں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ پھر جب ایک حصار ٹوٹتا، یہ دیکھتا کہ اور مسلمان کہاں پہ مغلوب ہو رہے ہیں، یہ وہاں جاتا اور مسلمانوں کو کافروں کے نرغے سے نکالتا۔ اب یہ نوجوان جو تھا نا، یہ سارے لوگوں کے لیے ایک عجیب شخصیت بن گیا تھا کہ یہ کون ہے جو اتنا بہادر ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، موت سے اس کو ذرا ڈر نہیں، جہاں زیادہ دشمن ہے یہ وہاں کود پڑتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ قتال کرتا ہے اور مسلمانوں کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دور، اور وہ لڑائی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ بھی بڑے حیران تھے۔ اس مجاہد نے اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا ہوا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون ہے، تو وہ بڑے حیران تھے کہ یہ کون ہے جو اتنا بہادر ہے اور ہمت اتنی ہے کہ ہر بندہ اس سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اور یہ کافروں کو صفوں کی صفیں الٹ رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اور 2 دن جو جنگ تھی، ان 2 دنوں کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ اللہ نے بہت زیادہ مال غنیمت بھی دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرما دی۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں واپس آئے۔ ان کے چہرے پہ خوشی بھی تھی
اور تعجب بھی تھا، حیرانی بھی تھی. تو بیوی نے پوچھا سلمہ نے کہ آپ خوش بھی ہیں اور بڑے حیران دکھائی دیتے ہیں. فرمان لگے ہاں، خوش اس بات پہ ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور حیران اس بات پہ ہوں کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے کہ جس نے مسلمانوں کی فتح کو آسان کر دیا. مگر وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ فرشتہ میرے گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں میری تلوار ہے. تو جب انہوں نے پوچھا تو تب بیوی نے بتایا کہ آپ نے سچ کہا، وہ ایک مجاہد تھا، اور وہ جو شرابی قیدی تھا یہ وہ تھا. اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ جوش مار رہی تھی، اور وہ رو رہا تھا کہ میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اب دیکھو کتنا بڑا جرم ہے، مگر اس پر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ اس سے دین کی خدمت لے لیتے ہیں. تو گناہگار سے نفرت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور یہی بندہ دین کا بڑا کام کرنے والا بن جائے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. جو تم میں جاہلیت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، جب وہ سمجھ جائیں گے تو اسلام میں بھی تم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو گناہگار سے نفرت نہیں کرنی ہوتی، گناہ سے نفرت کرنی ہوتی ہے. تو اکرام المسلمین نے شریعت میں ہمیں یہ کہا کہ تم کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے بارے میں بدگمانی ذہن میں نہ لاؤ. آپس میں الفت و محبتوں سے رہو گے تو تمہارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. پھر اگلی آیت جس میں احترام انسانیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر. یہ جو آپس کی برادریاں ہیں، نسب ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب اس پورے باب کا نچوڑ اگر یاد کرنا ہے تو یہ 3 لفظ یاد کریں. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اکرم اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اللہ کے ہاں قرب کا معیار تقویٰ ہے. جو زیادہ متقی ہوگا، اگر وہ حبشی ہے تو بھی اللہ کا مقرب ہوگا، اور اگر کسی بڑی ذات پات کا بندہ ہے لیکن اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا. اسی لیے قیامت کے دن فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن نسب کو نہیں دیکھا جائے گا، انسان کے عملوں کو دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت آج کی ہے، ذرا توجہ فرمائیے. یہ 5 آیتیں ہیں اور اسی کے اوپر اس حدیث کا اختتام ہوتا، اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. ان میں سے پہلی آیت ہے قالت الاعراب آمنا، کہہ دیا ان عرابیوں نے، دیہاتیوں نے، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، محبوب آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے آئے. ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان اچھی طرح راسخ ہو کر تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس آیت کو پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں. اسی لیے مسلمان وہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جو مسلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں مومنین اور مسلمین کو ایک ہی آیت میں جمع کیا ہے، ایک جگہ پر. یعنی وہی لوگ مومن تھے اور وہی لوگ مسلمان تھے. تو آپس میں ایک بھی ہے مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے اکابر نے سمجھانے کے لیے کہا کہ مبدا اور معاد کا فرق ہے، کہ ایمان کی ابتدا انسان کے دل سے شروع ہوتی ہے. ایمان سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے، اور پھر پھیلتے پھیلتے انسان کے جسم پر جب اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور انسان شریعت کی پابندی کرتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں. تو دل سے شروع ہوا اور ظاہر پر آ کر ختم ہوا.
تو شروع میں ایمان تھا اور جو آخر پہ نظر آیا وہ کیا تھا؟ اسلام تھا. اور کئی مرتبہ یہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے کہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان کہلایا، تو یہ ظاہر سے شروع ہو گیا، مبدا یہ بن گیا. اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے اور دین کا یقین بھی آ جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ چیز داخل سے ہو جاتی ہے، تو انتہا دل پر جا کر ہوئی. تو کبھی دل سے ابتدا ہوتی ہے ظاہر پہ انتہا، اور کبھی ظاہر سے ابتدا ہوئی اور دل پہ انتہا ہوتی ہے. تو یہ مبدا اور معاد کا فرق ہے، ظاہر کا فرق ہے، باہر کا اندر کا فرق ہے، ہیں ایک ہی چیزیں یہ دونوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایمان اور اسلام کا پتہ نہیں چلتا کہ فرق کیا ہے. ان کا کہ میں علمی مسئلوں میں تو نہیں پڑھتا، میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے. اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا، تو آپ بھی یہ دو فکریں یاد رکھیں، اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا اسلام ہے. اللہ کو ماننا یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ کے نہیں مان سکتے، بن دیکھے مان سکتے ہیں. اللہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، دور ہے، وہ کوئی ایسی مجسم چیز نہیں ہے کہ جی ہم نے دیکھ لیا یہ اللہ ہے. جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تو محدود ہو گئی، اور اللہ کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ ہمارے سوچ سے، عقل سے، وہم و گمان سے بلند و بالا ہے. اب جب ہے ہی بلند و بالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بن دیکھے ماننے والی بات ہے. تو بن دیکھے کسی چیز کو مان لینا، کسی کے اعتماد پر، اس کو ایمان کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ میری جیب میں پین ہے. اب جو لوگ اس بات کو مان لیں گے کہ جی مسجد میں بیٹھے ہیں اور کیوں جھوٹ بولیں گے اس بات کے لیے، سچی بولیں گے، میں مانتا ہوں جی آپ کی جیب میں پین ہے، تو یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. اور اگر میں جیب میں ہاتھ ڈال دوں اور یہ پین نکال کے آپ لوگوں کو دکھا دوں، اب یہ ایمان نہیں رہا، اب یہ مشاہدہ بن گیا. اب یہ کیا ہے؟ مشاہدہ. ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. تو اب آپ اس کو اگر مانے بھی گئے تو اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا، اس کو مشاہدہ کہا جائے گا. تو ایمان اور مشاہدہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب مشاہدہ ہو گیا تو ایمان کی حد ختم ہو گئی. اسی لیے موت کے وقت جب کوئی بندہ مرنے لگتا ہے نا، اس کو جنت نظر آتی ہے، اس وقت اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوتا. فرعون نے موت کو کہا تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. اس کو جواب دیا گیا آل آن اٹس ٹو لیٹ، اب تو تیری آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ گیا، اب تیرا ایمان معتبر نہیں، لہذا کفر کے اوپر اس کو موت آئی. تو ایمان کہتے ہیں بن دیکھے کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا. ہم نے اللہ کو بن دیکھے نبی علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو مان لیا ہے، اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہم نے نبی علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے شریعت، اس کو تسلیم کر لیا، لہذا اب ہم مومن ہیں. ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا دنیا میں، وہ ہمارا ایمان ہے. عام طور پہ دیکھا ہے کہ انسان مال کو قیمتی سمجھتا ہے، اس کو خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر پیسے کا خیال نہیں کرتا. والد صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہے جی 5 لاکھ روپے لگے گا، بیٹا کہتا ہے جی میں نے پوری زندگی میں 5 لاکھ اکٹھا کیا تھا، میں ابو کو آپریشن کرواؤں گا. اب پیسے کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو مال سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس جان ہے، اور جان سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے پاس عزت آبرو ہے. چنانچہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ مسلمان عورتوں کی عزت کو خطرہ تھا تو انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، جان دے دی، عزت کو بچا لیا.
تو مال خرچ کر کے ہم نے جان کو بچایا اور جان کو خرچ کر کے ہم نے اپنی عزت کو بچایا، اور عزت سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے جو کافر بادشاہ کے نرغے میں تھے، تو کافر بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں مسلمان بن سکتا ہوں اگر تمہارے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں۔ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں۔ ان کا جی میں تو یہ بات نہیں کر سکتا، پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ کافر بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ عمر لانو کے پاس آئے۔ امیر المومنین کافر بادشاہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اس شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں اگر عمر الخطاب اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں۔ تو عمر الخطاب نے کہا تم نے ہاں کیوں نہ کی؟ حضرت بیٹی آپ کی تھی، میں ہاں کیسے کر سکتا تھا؟ فرمایا کیا عمر کی بیٹی کی عزت اسلام سے زیادہ قیمتی تھی؟ تمہیں چاہیے تو فوراً ہاں کر دیتے۔ اگر میری بیٹی سے نکاح کر کے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو میں اس کے لیے فوراً تیار ہوں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آہستہ بول رہے ہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ آج ایمان کے بارے میں ہی ہم بے فکر ہوئے ہیں۔ ایسا دجالی دور آ گیا کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں رہی۔ نبی صاحب نے فرمایا ایسا دور ہوگا، صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایمان کی فکر ہی ختم ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے اندر آتا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی باتیں کر دینا جس سے انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل کے حالات کو دیکھ کے نوجوان اللہ کے بارے میں بیزاری کی باتیں کر دیتے ہیں، شریعت کے بارے میں بیزاری کی باتیں کر دیتے ہیں۔ ساری پابندیاں ہمارے ہی لیے ہیں جی۔ اس قسم کی باتیں کلمات کفر ہوتے ہیں اور بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایسی باتوں سے بہت ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے آج ہم نے اللہ کو بن دیکھے مانا ہے تو جنت سستی ہے۔ ایک خشک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک خشک کھجور کے صدقے اللہ بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ بتاؤ سونے چاندی سے بنی جنت کی قیمت وہ تو ملین ٹریلین ڈالر میں ہونی چاہیے تھی۔ ایک خشک کھجور میں جنت کو بیچ دینا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ بن دیکھے مانا ہے ہم نے۔ جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ ایک دفعہ ہارون رشید اور اس کی بیوی دریا کے کنارے کے اوپر واک کر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہارون رشید چند فٹ آگے تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ چند فٹ پیچھے آ رہی تھی، اور آگے بہلول دانا بیٹھے ہوئے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا ریت پانی سے، تو وہ گھر بناتے ہیں پاؤں ہاتھوں سے، تو بہلول دانا گھر بنا رہے تھے۔ اب ہارون رشید آگے بڑھا، اس نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ جی میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں گھر بنا رہے ہو؟ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما۔ بہلول قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 درہم قیمت ہے۔ اب ہارون رشید بادشاہ تھا، اس نے سوچا جہاز ہے پرواز کر رہا ہے، بیٹھا ہوا جنت کے گھر الاٹ کر رہا ہے۔ اس نے ہلکا سمجھا، چلا گیا آگے۔ پیچھے اس کی بیوی آئی، اب بیوی نے بھی سلام کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔
کیوں گھر بنا رہے ہو؟ بیوی جو اس کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما۔ اب وہ اولیاء کا احترام دل میں رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 1 درہم ہے۔ اس نے اپنے فرش میں سے 1 درہم نکالا اور دے دیا۔ اچھا 1 درہم لے لو اور میرے لیے بھی دعا کر دینا اللہ مجھے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ لو جی میاں بیوی شاہی محل میں واپس آ گئے۔ اب جب رات کو سوئے تو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ یہ جنت کی سیر کر رہا ہے اور جنت کے مکان ہیں، 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، اور کیا خوبصورت جو ہے وہ عمارتیں ہیں۔ اس میں ایک سرخ یاقوت کی عمارت بنی ہوئی ہے، روبی کی عمارت۔ روبی پتھر ہوتا ہے، سرخ پتھر ہوتا ہے، چھوٹا سا پتھر ہونا اور عورت کی انگوٹھی میں لگا ہوا ہو تو وہ محفل میں بیٹھ کے اپنا ہاتھ دوسروں کو ویسے ہی دکھاتی ہے کہ پتہ چلے کہ میرے پاس یہ پتھر ہے، انگوٹھی ہے اس کی۔ اب انگوٹھی پہ اتنا ان کو مان ہوتا ہے تو وہ پورا محل روبی کا بنا ہوا، یا اللہ۔ ہارون رشید بھی دیکھ کے حیران ہوا۔ جب دروازے پہ دیکھا تو اس کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید کی حیرت اور بڑھ گئی، یہ میری بیوی کا گھر ہے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں یہ اندر سے کیسا ہے۔ اب ہارون یہ دروازے پر آیا، وہاں ایک سیکورٹی گارڈ تھا، فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم اندر کیوں جا رہے ہو؟ اور نے کہا جی یہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ اس نے کہا ہے تو تمہاری بیوی کا گھر، اس جہان کا یہ دستور ہے کہ جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی اندر جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، تو میاں جا پیچھے ہٹ۔ اس نے جو دھکا دیا نا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ اب ہارون رشید کو بڑا افسوس کہ میں نے تو مکان لیا نہیں اور میری بیوی نے مکان لے لیا اور میں محروم ہو گیا۔ اب ایک تو اس کو افسوس تھا کہ میں نے موقع کو مس کر دیا، گولڈن اپرچونٹی تھی، میں نے اس کو مس کر دیا، اور دوسرا بڑا افسوس اس کو یہ تھا کہ بیوی مجھ سے زیادہ عقلمند نکلی۔ یہ جو ہوتا ہے نا مردانہ غیرت، اس کو برداشت نہیں کرتی کہ بیوی نے صحیح ڈیسیژن لے لیا اور میں نے غلط لیا، اس پہ اس کو افسوس اور بھی زیادہ تھا۔ اب اس کو تو چین آرام لٹ گیا، سارا دن کہیں دل نہیں لگ رہا، کام میں کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، افسوس ہوا جا رہا ہے کہ میں نے بس نقصان کر لیا اپنا۔ لیکن انسان کو اللہ نے بنایا ایسے ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ تھاٹ پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں آفٹر میتھ، یعنی جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اب کیا ہو سکتا ہے، سوچنا شروع کر دیا۔ اب یہ سوچتے سوچتے ہارون کے ذہن میں خیال آیا، اچھا آج بھی ہم دریا کے کنارے سیر پہ جائیں گے، اگر آج بیٹھا ہوا نا بہلول تو ایک مکان کا تو میں سودا لازمی کر لوں گا۔ چنانچہ دفتر سے جلدی گھر آ گیا اور بیوی کو کہا کہ چلو چلتے ہیں واک کرنے کے لیے، بیوی کو بھی گھسیٹا ساتھ اور لے کے چل پڑا۔ چنانچہ جا رہے مگر تلاش نظریں کر رہی ہیں بہلول کو، اللہ کہیں بیٹھا ہوا آج پھر مل جائے، آج تو میں سودا کر لوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، بہلول ایک جگہ پھر بیٹھا ہوا مل گیا، وہ مکان ہی بنا رہا تھا۔ ہارون آگے بڑھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس شخص کو اس مکان کے بدلے جنت کا گھر عطا فرما۔ بہلول اس کی قیمت کتنی ہے؟ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، پوری دنیا کی بادشاہی۔ بہلول کل تو 1 درہم میں مکان بیچ رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتی ہو جو میں دے ہی نہیں سکتا، اپنی ساری بادشاہی دے دوں تو پوری دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، تو میں تو خرید ہی نہیں سکتا۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے، کل قیمت تھوڑی تھی، آج قیمت زیادہ ہے، آپ سودے کو دیکھ چکے ہیں۔ تو وہی بات ہے، آج جنت بن دیکھے سستی مل رہی ہے، ایک خوش کھجور کے بدلے مل جاتی ہے، اور کل جب ہم اپنی آنکھوں سے موت کے وقت جنت کو دیکھیں گے پھر ایمان قبول نہیں ہوگا، چونکہ اب یہ ایمان نہیں رہا، اب یہ مشاہدہ ہو گیا۔ اس لیے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟
ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ایمان پہ ہم کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کفر مسلمانوں کو ڈراتا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم تمہیں پہاڑوں کے زمانے میں پہنچا دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ بھئی جو بھی تم ہو، لیکن خدا ہمارا کوئی اور ہے۔ یہ تو پکی بات ہے نا، خدا ہمارا کوئی اور ہے۔ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، آپ سے نہیں ڈرتے۔ آپ کہاں سے ٹپک پڑے؟ ہمارا ایمان پکا ہے، نبی اسلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ پکا ہے۔ ہم اس رشتے پہ کوئی بھی جو ہے وہ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر میں آ کے تمہارے پیچھے لگ جائیں، تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں اور ساری زندگی اسلام کے اوپر ہم جمے رہیں گے اور مسلمان کہلانا اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ کسی شاعر نے عجیب کلام کہا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ آپ کی غلامی کا حق تو ہم نبھائیں گے۔ آپ کی نبی اسلام کی غلامی کا، آپ کی غلامی کا حق تو ہم نبھائیں گے، عزتوں سے مر جانا فیصلہ ہمارا ہے۔ ہم عزت سے مریں گے مگر دین پر مریں گے، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر جان دیں گے۔ ہم موت کے ڈر سے تمہارے مذہب کو قبول نہیں کر سکتے۔ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی۔ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کرنا، دوسرا ہمارا ہے۔ تم اگر وار کرو گے تو ہم جواب دیں گے اس کا۔ تو مومن کو کمزور نہ سمجھے کوئی۔ مومن کے اندر جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے مومن ساری دنیا سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو ہم اس ایمان کی قوت کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو بہت نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ صرف ایمان کی برکت کی وجہ سے اس کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ حقوق العباد کا فیصلہ کرو۔ چنانچہ بندوں کے جو ایک دوسرے پر حق ہوں گے نا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے غیبت کی تو اس کو حق دلاؤ، اس نے بہتان لگایا اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، اس نے دل آزاری کی اس کو یہ کرو۔ سارے حقوق العباد کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فرشتے آ کر کہیں گے یا اللہ، ہم نے تو تیرے بندوں کے درمیان حقوق العباد کا فیصلہ کر دیا، اب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر بندوں کا حق ہو، صرف حقوق اللہ موجود ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، جب بندوں کے حق کے فیصلے ہو گئے اور میرا حق باقی رہ گیا تو مجھے اپنا حق لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔
ایسا بھی وقت آئے گا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ جنت عطا فرما دیں گے. پھر احساس ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں رجسٹر کروا لیا تھا. ہماری رجسٹریشن ہو چکی تھی کہ یہ میرا مومن ہے، یہ میرا مسلمان بندہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہونی چاہیے دل میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب بنا دی کہ بھئی جو بھی گندم لینے والا آئے تم پوچھو کہ گھر کے بندے کتنے ہیں، جتنے بندے ہو اتنی بوریاں گندم کی اس کو تم دے دو اور اتنا اس سے قیمت وصول کر لو. اب 24 گھنٹے گندم جو تھی وہ گوڈاؤن سے نکال کے لوگوں میں تقسیم کی جا رہی تھی. ایک لڑکا آیا، اس نے آ کے گندم مانگی. لوگوں نے پوچھا گھر کے بندے کتنے ہیں؟ کہتا ہے جی 10 بندے ہیں. ان کا 10 بوریاں گندم کے پیسے دے دو اور لے جاؤ. اس نے 10 بوری گندم کے پیسے دے دیے. جب 10 بوری گندم مل گئی تو وہ کہنے لگے جی مجھے تو گندم اور زیادہ چاہیے. کہا بھئی نہیں، ہم تو آپ کو نہیں دے سکتے. آپ کو اگر اسپیشل فیور چاہیے نا تو وہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کا اختیار ہے، ان کی جورسڈکشن میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہیں دے دیں، وہ صاحب اختیار ہیں. وہ لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھے گندم چاہیے. بھئی گندم ان لوگوں نے نہیں دی، حضرت انہوں نے 10 بوری گندم دی ہے. تو مل تو گئی، حضرت مجھے زیادہ گندم چاہیے. چلو بھئی 10 بوری گندم اور لے لو، 10 کی جگہ 20 لے جاؤ. اس نے کہا جی نہیں جی مجھے 20 سے بھی زیادہ چاہیے. تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے، او خدا کے بندے، لوگوں کو 10 بوری دے رہے ہیں اور تجھے 20 بوری دے رہے ہیں اور ابھی بھی تیرا اطمینان نہیں ہوتا، اور کی تمنا کر رہا ہے. اس نے کہا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں. حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہوئے. اچھا بھائی بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا نا تو جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں. اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو دل میں محبت اٹھی. اس بچے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، پیار کیا اور لوگوں کو کہا کہ بھئی اس کو تم 500 بوری گندم دو اور اس کو گھر بھی پہنچا کے آؤ. 500 بوری گندم کو پہنچانا آسان تو نہیں نہ ہوتا، اس کو گھر بھی پہنچا کے آؤ. لو جی اس بچے کو 10 بوری ملنی تھی یا 20 بوری ملنی تھی، اب اس کو 500 بوری مل گئی اور 7 شاہی سواریاں بھی مل گئیں اور لوگ بھی مل گئے گھر پہنچانے والے. تو وہ لڑکا بڑی خوشی کے ساتھ روانہ ہو گیا. جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے الہام وہی فرمائی، میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس لڑکے کا بڑا اکرام کیا ہے، بڑی عزت افزائی کی ہے. عرض کیا اللہ یہ وہ لڑکا تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جب یہ میرے پاس آیا میرا دل اتنا خوش ہوا کہ دل چاہا جو میں دے سکتا ہوں میں اس کو دے دوں. اللہ نے فرمایا اچھا پھر یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب تمہارے پاس آیا تم نے اتنا دیا جو تم دے سکتے تھے. میں پروردگار کہتا ہوں جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا پھر اس کو میں وہ دوں گا جو میں دے سکتا ہوں. تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دنیا میں دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سب سے بڑی یہ نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہم اس نعمت کی حفاظت کریں گے اس دجالی فتنے کے دور میں. اے اللہ ہمیں ایمان پر سلامت رکھنا اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.